مریم نواز جب سے سیاست میں آئی ہیں انہوں نے بہت سے کام کیے، لیکن ہم نے کبھی اس کو ڈسکس نہیں کیا کیونکہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ایک ایسا بیان جس نے مجھے بولنے پہ مجبور کر دیا کہ جو لڑکی بھاگ کر شادی کرے گی اس کی شادی نہیں ہوگی، کورٹ میرج نہیں کر سکے گی جب تک اس کے ولی یعنی کہ ماں باپ یا جو بھی کوئی اس کا سربراہ ہوگا اس کی اجازت نہ ہوگی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو عورت، رسول خدا کا فرمان ہے، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ کورٹ میرج دراصل اس دور میں ایک رواج بن چکا ہے۔ جو لڑکی لڑکا اٹھتے ہیں ماں باپ کی رضا کے بغیر تو وہ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ آج تک کوئی جوڑا ایسا نہیں دیکھا گیا جنہوں نے بھاگ کر شادی کی ہو اور والدین راضی نہ ہوں اور وہ کبھی خوش ہوں۔ ہر ایسا انسان میں نے اپنی زندگی میں پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے جس نے والدین کی رضا کے بغیر شادی کی ہو۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو کہتے ہیں محبت کیا تو مجبور ہو گئے، یا پھر یہ جواب دیتے ہیں کہ ہماری تقدیر اور قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اصل میں ایسے لوگ محبت کو بدنام کرتے ہیں۔ محبت تو وہ احساس ہے جو بندے کو اللہ سے ملاتا ہے۔ جب آپ کو کسی انسان سے محبت ہو جائے تو آپ ضرور اللہ کی راہ پر آ جائیں گے، خواہ وہ انسان آپ کو ملے یا نہ ملے۔ تقدیر وہ ہوتی ہے جو بندہ انجام سے بے خبر ہو۔ مثلا آپ چلتے ہوئے روڈ پر کھڑے ہو جاؤ اور سامنے سے گاڑی آ رہی ہو اور آپ سوچ رہے ہو جو قسم میں یہ تقدیر ہوگی وہی ہوگا، تو اگلے لمحے آپ گاڑی کے سامنے آ جائیں، آپ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ یہ میری قسمت میں لکھا تھا؟ یہ قسمت نہیں، بے وقوفی ہے اور آپ کا دماغی توازن خراب ہے۔ اس چیز کو آپ قسمت نہیں کہہ سکتے، تقدیر نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کسی یتیم خانے میں جائیں نا، اگر بچہ اڈاپٹ کرنے کے لیے، تو آپ جب ان سے بچے کی ڈیمانڈ کریں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ اپنا بینک بیلنس جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ دو، کتنا آپ کے پاس ہے، پھر بچے کے نام اتنی چیزیں کرواؤ۔ جو بچہ یتیم ہے جس کا کوئی وارث نہیں، اس کو آپ لینے جاتے ہو تو آپ کو اتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اتنا کچھ بچے کے نام کروانا پڑتا ہے اور اپنی چیزیں پراپرٹی وغیرہ شو کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی چیزیں، ہم اس کی اچھے سے کفالت کر لیں گے۔ اور جو والدین ہیں، جب وہ والدین نہیں بنتے تو وہ منتے مرادیں مانتے کہ اللہ میں بیٹی دے یا بیٹا دے، پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بیٹی ہو بیٹا ہو جو بھی ہو پیدا ہو جاتا ہے، پھر والدین دن رات کر کے اسے جوان کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اسے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، خود بھوکے رہ کر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، خود کپڑے اچھے نہیں پہنتے لیکن اپنے بچوں کو اچھا کپڑے پہناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹی جوان ہو تو بوڑھے باپ کی پگڑی جو ہے وہ اچھال کر اس کے قدموں میں گرا کر چلی جائے، معاشرے میں اسے بدنام کر دے تاکہ وہ جیتے جی مر جائے۔ اس لیے بیٹی کو پیدا کیا تھا۔ عربوں کے اندر عربی لوگ جو تھے وہ عورتوں کے بہت دل دادا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے بھی حوروں کی مثال دی کہ تمہیں قیامت والے دن اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو اتنی خوبصورت اتنی پیاری آپ کو حوریں ملیں گی۔ تو پھر آخر وجہ کیا تھی کہ عربوں کے اندر جب بھی کسی کی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ زندہ دفن کر دیتے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ کہیں یہ لڑکی بڑی ہو کر ہماری عزت خراب نہ کر دے، کہیں یہ لڑکی بڑی ہو کر ہماری دستار کی، ہماری پگڑی کی دشمن نہ بن جائے، اس لیے اسے پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے۔ میں نے اپنے کانوں سے کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جب ان کی بیٹی ایسے کام کرتی ہے کہ کاش یہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی، کاش ہم اسے پیدا ہوتے ہی خود مار دیتے، زندہ گاڑ دیتے تو آج ہمیں یہ وقت یہ ٹائم دیکھنا نہ پڑتا۔ اللہ تعالیٰ تمام بچیوں کی عزتوں کو سلامت رکھے اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بچیوں کے ایسے اقدامات اٹھانے پر کچھ والدین کی بھی غلطی ہوتی ہے۔ شروع سے آپ انہیں پردے کا بتائیں، اسے بتائیں کہ یہ جو کزن ہے یہ تیرا بھائی نہیں ہے، یہ ماموں کا بیٹا ہے لیکن یہ آپ کا کزن ہو سکتا ہے، بھائی نہیں ہو سکتا۔ باہر کے لوگ کون ہیں، مرد کیا چیز ہے، پردہ کس سے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنے بچی کو شروع سے بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں ایسا دن
نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ اسے اسلام کی باتیں بتائیں گے، اگر اسے آپ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کی سیرت بتائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کو با کردار بنائے گا، بد کردار نہیں بنائے گا۔